میں نے MBBS کیا ہے اور اس کے بعد ریڈیالوجی میں جو ہے وہ ٹریننگ کی ہے، تو اس حوالے سے میرا نام ہے ڈاکٹر لگا ہے۔ اور جی پولیٹکس میں آنے کے لیے آپ کی جو ہے وہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو جیسے ہی آپ کی کوئی ڈیوٹی لگتی ہے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے، تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ وہاں پہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ پر اگر آپ کے ساتھ پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے، کوئی اور ڈگری ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ڈگری جو ہے وہ آپ کو پولیٹکس میں کام نہیں دے سکتی۔ والد صاحب کا بھی بہت ایک کہہ لیں کہ یہاں پہ ورک بھی تھا، ان کے کافی یہاں پہ کہہ لیں کہ دوست بھی موجود ہیں اس حلقے میں، ان سے محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں، اور انہوں نے اس حلقے میں بہت خدمت کی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پارٹی نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ڈاکٹر حیدر بھی جو ہے انہی کے مشن پہ چل رہے ہیں، ان کو جو ہے موقع دینا چاہیے تاکہ ڈاکٹر احسان صاحب کے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ پیورلی کیونکہ جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، اور جہاں کے جو ارکان ہیں وہ ان کے پاس ڈیسائیڈنگ پاور ہے۔ اس حلقے کے جو عوام ہیں، اس حلقے کے جو جماعت کے ممبرز ہیں، انہوں نے یہ ووٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر حیدر کو جو ہے موقع فراہم کیا جائے۔ تو پھر وہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے بورڈ میں اور پھر تاج الحق صاحب کے جو پولیٹیکل جو ان کا بورڈ ہے، اس نے اس چیز کو جو ہے وہ سیکنڈ کیا، اور پھر مجھے جو ہے پارٹی کا ٹکٹ جاری ہوا۔ جماعت اسلامی نے اپنے 60% سے زیادہ جو ٹکٹس ہیں وہ یوتھ کو دیے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک اس قوم کے جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان کو ہم فرنٹ لائن پہ نہیں لے کے آئیں گے، ان کو ہم پارٹ آف دا پروسیس نہیں بنائیں گے، تو ملک کی ترقی میں اور ملک کو آگے لے کے جانے میں آپ کو بہت زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ جو ٹریڈیشنل چیزیں چل رہی ہیں وہی ریپلیکیٹ ہوتی رہیں گی۔ تو جماعت اسلامی نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یوتھ کو آگے لے کے آیا جائے اور یوتھ کو موقع فراہم کیا جائے، تو پاکستان کی ترقی میں یہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے اپنے بھی دوست اس حلقے کی اکثریت جو ہے، اور بلکہ پورے پاکستان کی اکثریت جو نوجوانوں کی ہے، وہ جب کوئی ہنر حاصل کرتے ہیں یا کوئی ڈگری اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کو بدقسمتی کے ساتھ اپنا فیوچر پاکستان میں نظر نہیں آتا۔ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو پیسے ہم نے ڈگری پہ لگائے ہیں، مزید چند پیسے اکٹھے کریں اور اس ملک کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ کے کسی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں، جہاں پہ ان کی ڈگری کی بھی ویلیو ہو، ان کے ہنر کی بھی ویلیو ہو۔ ان کو یہاں پہ نہ کوئی نوکریاں ملتی ہیں، نہ ہی اگر ان کے پاس کوئی ہنر ہے تو ان کے لیے کاروبار کرنے کے مواقع ہیں۔ تو اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا حلقہ ہے اور باقی اکثریت شہروں میں یوتھ کے لیے کوئی بھی ہیلتھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں۔ اکثر جگہ پہ مجھے یوتھ بلاتی بھی ہے، کہیں پہ یوتھ جو ہے وہ سڑکوں پہ کرکٹ کھیل رہی ہے، کہیں پہ گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور کہیں پہ کھیتوں کو انہوں نے جو ہے وہ ذرا سا بہتر کر کے تو وہاں پہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو گجرات کے اندر کہیں پہ بھی پروفیشنلی جو ہے وہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی وہ سپورٹس میں حصہ لے سکیں، جس سے آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے اور آپ ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ ویژن ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے وہ ترقی میں بالکل ایک بیس کا کردار ادا کرے گی اور ایک فرنٹ لائن واریر کا کردار ادا کرے گی۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یوتھ کے لیے ہائر ایجوکیشن کے یکساں مواقع میسر ہوں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر نہ جانا پڑے، کوالٹی ایجوکیشن ان کو اسی ملک میں ملے، اور جب وہ ایجوکیشن حاصل کر لیں پھر ان کو اس کے ریگارڈنگ امپلائمنٹ بھی ملے، ان کو اچھی نوکریاں ملیں، کوئی اپنا روزگار خود کرنا چاہتا ہے تو اس کو انٹرسٹ فری لون ملیں کہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا ایک بڑا حصہ جو ہے تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ پاکستان کا ایسٹ ہے، جو ایک بہت بڑا فارن ریمیٹنس جو ہے پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، ان کو تحفظ دیں، جو ہماری سرکاری محکموں میں بوسیدہ نظام ہے اس میں ان کو معاونت فراہم کریں، تو ہر سال ہزاروں کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ ہم فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، انڈسٹری لگا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کہہ لیں کہ ہزاروں اور لاکھوں جو ہے وہ یہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور بڑی سپیڈ سے ہمارا جو ریجن ہے، جو ہمارا حلقہ ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ سپیڈ سے ترقی کی طرف جانب سفر کرے گا، اور یوتھ کو بھی جو ہے وہ پیسوں کے لیے اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو چھوڑنا نہیں پڑے گا، ان کو یہیں پہ جو ہے وہ باعزت روزی ملے گی۔ ہمارے حلقے میں جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ یونیورسٹی موجود نہیں ہے، اور جو گورنمنٹ کالجز ہیں اور اسکول ہیں وہ بھی چند گنتی کے ہیں، اور ان میں جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت کہہ لیں کہ اچھی نہیں ہے، تو مجبوراً لوگوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں داخلہ کرانا پڑتا ہے۔ اور اب تو حالات یہ آ گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ یا 2 وقت کی روٹی کھا لیں یا اپنے بچوں کی فیس دے لیں۔ اور میں ذاتی طور پہ ایسے
گھروں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچے جو ہے وہ اسکول سے نکال لیے ہیں کیونکہ وہ 2 ٹائم کے کھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ بچوں کے لیے دودھ پورا کریں، بچوں کے لیے آٹا لے کے آئیں، بچوں کے لیے گوشت لے کے آئیں یا بچوں کی اسکول کی فیس دیں۔ تو آپ کہہ لیں کہ میرا یہ خواب کہہ لیں یا میرا یہ ویژن کہہ لیں، کسی بھی بندے کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ رات کو میرے بچوں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے۔ کھانے کی اشیاء اتنی سستی ہونی چاہیے کہ ہر بندہ بآسانی افورڈ کر سکے۔ آپ کی صحت کی سہولیات ہیں، جس کے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو اسی کو پتہ لگتا ہے کہ کتنا بڑا پرابلم ہے۔ اور ایک جو ارننگ ہینڈ ہے، جو ہاتھ کمانے والا ہے، اگر وہ بیمار ہو کے بستر پہ پڑا ہو تو وہ جو ہاتھ جو ہے وہ جو کما رہا تھا، اب اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے کا خرچہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خاندان بہت جلدی سے جو ہے وہ قرض کا شکار ہو جاتا ہے اور مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو ڈیلی کی بیس پہ اس کی انکم آ رہی تھی، اب وہ انکم بھی نہیں آ رہی اور وہی پیسے اس کی علاج میں بھی خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ ہر بندے کو اس کی دہلیز پہ ملیں، جو پی ایچ یوز ہیں، جو ٹی ایچ یوز ہیں، وہ اتنے اچھے ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو علاج کرانے میں۔ اس کے علاوہ جو تعلیم کی سہولیات ہیں، کوئی بھی جو جنریشن ہے اور کوئی بھی جو قوم ہے وہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کرتی، اور تعلیم ایسی روشنی ہے کہ جو بندے کو بتاتی ہے کہ اس میں پوٹینشیل کتنا ہے اور وہ کتنا ایکسل کر سکتا ہے اور اپنے خاندان کا کہہ لیں سہارا بن سکتا ہے، ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں جو ہے وہ ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں، یونیورسٹی کی جو ہے وہ سہولت ہر جگہ پہ ایزیلی میسر ہو، تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے اس کو ملک سے اور اپنے صوبے سے باہر نہ جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس کو نوکری بھی جو ہے وہیں پہ ملے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ تھانہ زیادہ تر ہمارے جو یہاں پہ حلقے کے لوگ ہیں اور پنجاب کے لوگ ہیں، ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جائے تھانے کا یا کچہری کا، تو وہ ایم این اے، ایم پی اے اور اپنے چیئرمین اور کونسلر ان کے مرہون منت ہوتے ہیں کہ وہ سفارش کریں گے تو ہمیں انصاف ملے گا، ورنہ پھر ہمارے لیے بہت مصیبت ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں ایسا سسٹم ہو جہاں پہ آپ کو بغیر ایم این اے اور ایم پی اے کی سفارش کے، اپنے چیئرمین اور کونسلر کی سفارش کے تھانے میں انصاف بھی ملے۔ آپ کے جو سرکاری محکمے ہیں، جو وابڈا ہے، پھر سوئی گیس ہے، پھر نادرا ہے، پھر آپ کا لینڈ ریکارڈ کا محکمہ ہے، جتنے بھی آپ کے محکمے ہیں وہاں پہ آپ کو پروٹوکول بھی ملے، آپ کو عزت بھی ملے اور میرٹ کے اوپر آپ کا کام ہو۔ آپ کسی بھی اپنے سیاسی لیڈر کے کہہ لیں کہ اس کے مرہون منت نہ ہوں، اس کے محتاج نہ ہوں اپنا کوئی بھی جائز کام کروانے کے لیے، اور آپ کو رشوت دے کے بھی کام نہ کرانی پڑے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا شفاف سسٹم ہو کہ پولیس جو ہے وہ صحیح معنوں میں عوام کی خدمت گار ہو اور ایم این اے، ایم پی اے کی سفارش کی ضرورت نہ ہو۔ پالیٹکس میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں اس فیلڈ میں آ کے۔ سیلاب آیا کچھ عرصہ پہلے، تو ہاسپٹل چھوڑ کے، سارے معاملات چھوڑ کے، تو میں پورا مہینہ ہی تقریباً بلوچستان بھی گیا، کوئٹہ بھی گیا، پھر کہہ لیں جنوبی پنجاب بھی گیا، کے پی کے بھی گیا۔ وہاں پہ جا کے ہم نے پیشنٹس کو بھی چیک کیا، ان کو خوش راشن بھی پہنچایا، ان کے لیے ہیموں کا ارینجمنٹ بھی کیا، اور اب ان کے لیے جو ہے وہ گھروں کا بندوبست بھی کر رہے ہیں۔ تو کہہ لیں کہ مجھے یہ شوق ہے کہ میں لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا سکوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کر کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں تو آپ کا زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ یہاں پہ جو قدرتی وسائل ہیں، یہاں پہ جو خوبصورت لوگ ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں، یہاں پہ جو بھی بندہ ہے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر کرنے میں، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کروں۔ اور ہمارا جو ایک ملک ہے جو غریب ملک بنا ہوا ہے اور جو بیکاری بنا ہوا ہے باقی اقوام کی نظر میں، اس کو جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑے کرنے میں اور اس کو باعزت اقوام میں کھڑے کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ پالیٹکس میں آتا ہے اور حکومت کا حصہ بنتا ہے، اور جو بھی ایم این اے، ایم پیز ہوتے ہیں، تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ حکومت میں رہنے کے بعد غریب ہوا ہو، حالانکہ ملک ہمارا دن بدن اور ہر سال بہ سال غریب ہو رہا ہے۔ وہ جو حکومت ہمارے پہ کرتے ہیں وہ تو کرائے کی گاڑیوں سے اور ایک دو گاڑیوں کی لمبی لائن ان کی لگ جاتی ہے، ان کی پراپرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، پر جو غریب ہماری جو عوام ہے وہ بھی غریب ہو رہی ہے اور ہمارا ملک بھی غریب ہو رہا ہے۔
صرف جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں جو اشرافیہ ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ افسران کی صورت میں دیکھ لیں، وہ ریٹائرڈ جرنیل کی صورت میں دیکھ لیں، وہ آپ سیاستدانوں کی صورت میں دیکھ لیں، جتنے بھی لوگوں جنہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے اور جو کی پوزیشنز پہ رہے ہیں، ان کے جو حالات ہیں وہ بہت بدل گئے ہیں اور وہ بہت امیر ہو گئے ہیں، حالانکہ ہمارا ملک جو ہے وہ غریب ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے اسٹیٹس مین کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، جو اپنی ذات کی بجائے جو ہے اپنے خاندان کی بجائے اپنے حلقے کا اور اپنے ملک کا سوچیں۔ اور کیونکہ آپ ایک وقت میں ایک ہی طرف سوچ سکتے ہیں، یا آپ اپنے فائدے کے لیے سوچیں گے یا ملک کے لیے سوچیں گے، یہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہ سوچ ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہمارا سب کچھ یہ ملک ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، بجائے یہ کہ ہمیں یورپ اور باقی ملکوں میں جانا پڑے، تو کیوں نہ ہم اس ملک کو جو ہے وہ یورپ کے مقابلے میں کھڑا کریں اور اس ملک کو خوبصورت بنائیں، جہاں پہ سرکاری محکمے بھی آپ کے خادم ہوں، ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ ہو، اور کسی کے ساتھ بھی جو ہے ظلم اور زیادتی نہ ہو، ہر بندے کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو، اور ترقی کرنے کے یکساں مواقع ہر بندے کو جو ہے وہ میسر ہوں۔ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اور ہر بندے کو الیکشن میں حصہ لینے کا کہہ لیں کہ حق حاصل ہے۔ جتنے بھی میرے اوپوننٹس ہیں، میرے مد مقابل ہیں، بہت ہی کہہ لیں کہ سینئر لوگ ہیں، قابل احترام ہیں، رسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، وہ اچھے مقصد کے لیے ہی اس فیلڈ میں آئے ہوں گے۔ پر بدقسمتی سے کہ جن پارٹیوں کا وہ حصہ ہیں انہوں نے عوام کو مایوس کیا ہے۔ آپ پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، آپ نون لیگ کو دیکھ لیں، آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، عوام نے بارہا ان پہ اعتماد کیا، پر بدقسمتی سے انہوں نے عوام کو بری طرح مایوس کیا ہے۔ تو اگر تو عوام اور میرے حلقے کے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تو دوبارہ وہ ان کو موقع فراہم کریں تاکہ جو کسر رہ گئی ہے وہ پوری کریں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مسائل کا حل نہیں ہوگا، ان پولیٹیکل پارٹی سے ان کو موقع دیا گیا ہے پر انہوں نے مایوس کیا ہے، اور آپ ان سے پریشان ہیں ان پولیٹیکل پارٹی سے، تو آپ جماعت اسلامی کو موقع فراہم کریں، آپ ترازو کو موقع دیں، کیونکہ جہاں پہ بھی جماعت اسلامی کے افراد کو موقع دیا گیا ہے، وہ کراچی ہو، وہ اسلام آباد ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے عوام کی توقعات سے بہت بڑھ کے پرفارم کیا ہے۔ جب 2002 میں جماعت اسلامی کو بلدیاتی حکومت ملی تو کراچی بلدیات کا بجٹ 4 ارب روپے تھا، اور جب 2006 میں ہم نے حکومت چھوڑی تو وہاں کا بجٹ 44 ارب روپے تھا، اور وہاں پہ ہم نے کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا تھا۔ بغیر کوئی نیا ٹیکس لگائے آپ نے وہاں کا کراچی کا بجٹ 10 سے 11 گنا بڑھا دیا تھا۔ تو اور کراچی میں نے جو جس سپیڈ سے ترقی کی راہیں طے کی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں، کہ جتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ کالجز بنے، پبلک ٹرانسپورٹ کا کام ہوا، جو انفراسٹرکچر کا کام ہوا، جو پانی کے منصوبے آئے، اس کے بعد سے کراچی نے جو ہے وہ ترقی کا رستہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہمارے جو منسٹر رہے، پھر سراج الحق صاحب کو جب موقع ملا ایز کہہ لیں کہ فائنانس منسٹر، انہوں نے نہ صرف سود فری بجٹ پیش کیا بلکہ جو پروونس کے اوپر جتنا بھی کہہ لیں کہ قرضہ تھا وہ سارا زیرو کر دیا۔ اور اب خیبر پختونخوا میں 10 سال سے پچھلے پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، اب تقریباً وہاں پہ دوبارہ 1000 ارب کا وہ صوبہ جو ہے مقروض ہو گیا ہے۔ اور جب سراج الحق صاحب نے امداد لے کے آنی تھی اربوں روپے کی جرمنی سے، تو وہاں پہ کسی 5 اسٹار ہوٹلز میں نہیں رہے، کیونکہ اس کا بل جو ہے وہ ہماری غریب عوام نے پے کرنا تھا اپنے ٹیکس کے پیسوں سے۔ وہاں پہ جا کے وہ مسجد میں رہے۔ کہ صرف یہ احساس کی بات ہے کہ آپ نے جو ذمہ داری دی کی ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور آپ نے اپنے ملک کا اور اپنے مسلمان بھائیوں کا سوچنا ہے، تبھی آپ اس طرح پرفارم کر پاتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی جو پرفارم کر جاتی ہے، جماعت اسلامی کے لوگ باقیوں سے منفرد نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، قومی اسمبلی میں مولانا اکبر چترالی صاحب ہیں، سندھ اسمبلی میں بھی ہمارے سید عبدالرشید صاحب ہیں، تو باقیوں سے منفرد نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے 300-400 کا، اور ایک طرف یہاں پہ اکیلا بندہ ہی پورا لشکر دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر تربیت کا، آڈٹ کا، محاسبے کا ایک نظام موجود ہے۔ جو بندہ کرپشن کرنا چاہتا ہے، جو بندہ لائن سے ہٹتا ہے، تو وہ اس کا پراپر محاسبہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ لائن سے ڈیورٹ ہو۔ اگر وہ لائن سے ڈیورٹ ہوتا تھا پھر وہ ہمارا حصہ نہیں رہتا۔ اس لیے جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ ان
کو جب موقع ملتا ہے تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, پورا ایک منظم جماعت ہے جو اس کو پرفارم کروا جاتی ہے. آپ جماعت اسلامی کو موقع دیں, انشاءاللہ تعالی آپ ترازو کو ووٹ دیں. جماعت اسلامی آپ کو مایوس نہیں کرے گی اور آپ کی توقعات سے بہت بڑھ کے جو ہے وہ کام کرے گی. آپ کے حلقے میں بھی آپ کا حلقہ ایک مثالی حلقہ بنائے گی, اور آپ کے صوبے میں بھی اور پاکستان میں یہ بہت اچھا پرفارم کرے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ آپ سے یہ کیا کہ ووٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ ووٹ دیں, ہم آپ کا تھانہ کچہری بھگتائیں گے, آپ ہمیں کال کریں گے تو ہم اس سے بات کر لیں گے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ مجھے ووٹ دیں, ہم آپ کا تھانہ کچہری بھگتائیں گے, اور اس طرح نہیں بھگتائیں گے کہ آپ کو مجھے کال کرنی پڑے. ہم تھانہ کچہری کو ہی تبدیل کریں گے کہ آپ اگر میرے بغیر بھی جائیں تو تھانے دار آپ کو اٹھ کے ملے اور آپ کا کام میرٹ پہ کرے. جو بھی بندہ انصاف پہ ہو اس کو کسی کی بھی پرچی کی, کسی بھی پیسوں کی, کسی بھی فون کال کی ضرورت نہ پڑے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو اب چینج ہونا چاہیے. ایم این ایز ایم پی ایس کی جو انوالومنٹ ہے پولیس میں, جو ناجائز کام کروانے میں, وہ ختم ہونی چاہیے, تاکہ جو بندہ میرٹ پہ ہے, جو انصاف پہ ہے, اس کو کسی کی کہہ لیں سہارے کی ضرورت نہ پڑے, اور جو محکمے ہیں وہ عوام کے خادم ہوں. ہمارا حلقے کی ڈائمینشن تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں. لالہ موسیٰ کے ساتھ اس دفعہ ڈنگا بھی شامل ہوا ہے, تو ڈنگا سے ہمارے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے میاں ادریس صاحب. اس دفعہ مجھے جو ٹکٹ لے کے دینے میں اور مجھے کھڑا کرنے میں ان کا کہہ لیں کافی رول تھا. انہوں نے مجھے یہ بلکہ حکم بھی دیا کہ میری چونکہ اب میں صحت بھی اجازت نہیں دیتی, زیادہ مشقت بھی نہیں ہوتی, تو حیدر آپ نے اس دفعہ جو ہے الیکشن لڑنا ہے. تو مجھے کھڑا کرنے میں, مجھے سپورٹ کرنے میں میاں ادریس صاحب کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے. اور جتنی بھی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے, جماعت اسلامی کے ورکرز ہیں, وہ بہت یکسو ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹر حیدر صاحب کی کمپین بھی چلانی ہے, اور جماعت اسلامی کو جو ہے وہ ووٹ بھی لے کے دینے ہیں, اور جماعت اسلامی کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر ہم نے پہنچانا ہے. باقی پارٹیوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹکٹوں کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور جس کو ٹکٹ ملتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے, جس کو ٹکٹ نہیں ملتی وہ مخالف سمت میں الیکشن لڑنا شروع کر دیتا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. ہم ایک ڈسپلن جماعت ہیں, اور ہمارے ایک چھوٹے سے ایک کارکن سے لے کے اور ٹاپ لیڈرشپ تک تمام لوگ ایک پیج پہ موجود ہیں, اور تمام جو ہے وہ میری کمپین بھی کر رہے ہیں, ڈور ڈور بھی جا رہے ہیں, وسائل بھی مہیا کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم بہت اچھی اپنے حلقے میں کمپین بھی کر رہے ہیں. جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو کچھ چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ کی فیملی لائف, آپ کی چیزیں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس تو آتا ہے. جو آپ کا 9 to 5 جاب ہے اور باقی چیزیں ہیں, تو آپ کو فل ٹائم حلقے کو دینا اور لوگوں کے مسائل سننا. پھر اب آپ جب کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ پبلک کی پراپرٹی بن جاتے ہیں. پبلک کے اوپر آپ کا پھر رائٹ ہوتا ہے. پبلک آپ کو ہر ٹائم فون بھی کر سکتی ہے, آپ کا ٹائم بھی لے سکتی ہے, تو آپ پھر پبلک کے ساتھ آپ کی انوالومنٹ بہت بڑھ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی لائف, آپ کی باقی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں, پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کا مقصد بڑا ہونا چاہیے, آپ کا پرپز آف لائف بڑا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اپنی فیملی کے لیے تو کام کر رہے ہیں. اور زندگی میں اکثر بات تو یہ ہے کہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, تو آپ فیملی کے لیے تو ڈیفینیٹلی ٹائم نکالتے ہیں, پر اکثر مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے ٹائم نکالیں. آپ اس فیملی کے لیے ٹائم نکالیں کہ جس کے پاس شام کو کھانا کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. آپ اس فیملی کے لیے ٹائم نکالیں کہ جس کا بچہ بیمار ہے, اس کا علاج نہیں کروا پا رہا. آپ اس فیملی کے لیے ٹائم نکالیں کہ جس نے اپنے بچے اسکول سے اٹھا لیے ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کی تعلیم دیں. تو آپ اپنی فیملی کا تو سوچیں, پر آپ کی جو ہمسایہ فیملی ہیں, آپ کے جو حلقے کی فیملی ہیں, آپ کے جو ملک کی فیملیز ہیں, ان کے لیے پھر کون سوچے گا؟ ان کے لیے بھی چند افراد ایسے ہونے چاہیے جو اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ملک کی فیملیز ہیں ان کا سوچیں. میرے خیال سے مقصد جب اتنا بڑا ہو تو پھر آپ کو قربانی تو دینی پڑتی ہے ڈیفینیٹلی. الحمدللہ جی, پوری فیملی جو ہے میری بہت سپورٹیو ہے, اور رول ماڈلس الحمدللہ یہ ہمیں بہت دور نہیں جانا پڑتا. میرے جو دادا ابو ہیں وہ بڑے کہہ لیں کہ انہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے مرچنٹ نیوی میں, ان کا کافی ایکسپیرینس ہے, وہ کافی ان کی ہمیں گائیڈنس جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. پھر والد صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے کہ جن طرف سے ان کی خدمات ہیں انسانیت کے لیے, ان کی طرف سے کافی موٹیویشن ہے جی, اور کافی سپورٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سہارا ہے مجھے, جو دعاؤں کی صورت میں بھی اور گائیڈنس کی صورت میں بھی ہر جگہ ہر طرف جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. والدہ بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی ناظمہ ہیں جی,
اور ان کی طرف سے بھی بہت گائیڈنس ہے، اور وومن ونگ میں کافی وہ الحمدللہ کام بھی کر رہی ہیں، اور میری وائف بھی جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ سپورٹ ہے کہ وہ فیملی کو سنبھال رہی ہیں اور مجھے جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں کہ میں پبلک کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ میری ایک سپورٹیو فیملی ہے، اور ان کی سپورٹ کے بغیر میں اس فیلڈ میں جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی چیز کا اجر دے جی کہ انہوں نے مجھے اسپیئر کیا ہوا ہے اس کام کے لیے۔ ہمارے جو لیڈر ہیں یوتھ کے، سراج الحق صاحب، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے میرے پر اعتماد کا جو اظہار کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور یہاں کے یوتھ جو ہے وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، اور جس طرح ترکی نے جو ہے وہ اپنے لیڈر کا انتخاب کیا طیب اردگان کو، اور طیب اردگان صاحب نے ترکی کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیا، تو ہماری یوتھ بھی، ہمارے حلقے کی عوام بھی آپ کو پاکستان کا طیب اردگان جو ہے وہ سمجھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کہہ لیں کہ کوششیں، ہماری محنت، ہمارا ٹائم، ہمارے جان مال اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نیک کام کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر موقع پہ جو ہے وہ سراج الحق صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ جو ہے ون کر کے گفٹ کے طور پہ پیش کریں گے، تاکہ وہ ملک کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جو خدمات ہیں وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔